آج کی کہانی ہے آؤ وضو تو کر لیں۔ اسکول سے واپسی پر آلیان اپنی کتابوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ آلیان ان کتابوں میں ایسا کھو گیا کہ پھر صالحہ ہی نے آ کر اس کی توجہ دلائی۔ آلیان، عصر کا وقت ہو رہا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو۔ اس نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ بہت اچھا آپا، صرف 1 منٹ انتظار کر لو، آلیان نے کہا۔ نماز کے کمرے میں صالحہ نے جائے نماز بچھا دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آلیان اپنی ڈھیلی ڈالی قمیض سنبھالتا آ گیا۔ آپا ذرا رکو تو صحیح، پھر ہم دونوں ایک ساتھ نماز ادا کر لیں گے۔ آلیان غسل خانے چلا گیا۔ صالحہ نے اس کو واپس آتے دیکھا تو پوچھا، آلیان تم نے وضو تو کر لیا ہے؟ اور اسے دوبارہ غور سے دیکھا۔ تمہارے سر کے بال تو ابھی تک خشک کے خشک ہیں۔ آلیان ذرا شرمایا، پھر مسکرایا۔ آپا میں نے وضو تو کر لیا ہے، مگر ذرا جلدی کیا ہے۔ میں نے صرف پیشانی کے بالوں کو ذرا سا گیلا کیا ہے۔ صالحہ ہنس پڑی۔ آلیان اگر تم صحیح طرح وضو کرنا چاہتے ہو تو پھر پورے سر کا مسح کرو، صرف سامنے سے منہ دھونا کافی نہیں ہے، اس طرح پورا اور صحیح طرح سے وضو نہیں ہوتا۔ اس نے آلیان کو سمجھایا۔ اچھا آپا، میں اب سمجھا۔ آلیان بھی ہنسا۔ وضو سے پہلے دونوں بہن بھائی نے وضو کی دعا پڑھی۔ دعا پڑھنے کے بعد صالحہ نے پہلے وضو کرنا شروع کیا۔ آلیان بہت غور سے اپنی آپا کو دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح وضو کرتی ہیں۔ وضو کے دوران آلیان اور صالحہ دونوں نے پہلے اپنے منہ دھوئے اور پھر کوہنیوں تک دونوں بازو دھوئے۔ پھر آلیان نے صالحہ کی طرح بالکل صحیح طریقے سے سر کا مسح بھی کیا۔ آلیان اور صالحہ نے سر کا مسح کیا اور پاؤں دھوئے۔ یہ کام بھی دونوں نے بہت اچھی طرح پورا کیا اور صالحہ اس پر بہت خوش تھے کہ انہوں نے اپنا وضو بالکل ٹھیک طرح پورا کر لیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی دونوں ہمیشہ اسی طرح کریں گے اور بس کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔